السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، مدینے کی حفاظت کی تدبیر۔ شوال 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہی اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینے میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑ سواروں کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا، اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ اکرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری، جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 300 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مچھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق۔ مچھر کی غذا اللہ تعالیٰ نے خون کو بنایا ہے، اسی لیے وہ سونڈ کو بدن میں چبو کر خون چوستا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ کھال اور گوشت کے بیچ میں خون ہے؟ یقیناً یہ اس کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا۔ پھر اس کی ہمت و جرأت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ذرا سا شبہ ہوا تو اڑ جاتا ہے۔ یہ ساری سوچ بوجھ اس کو کس نے دی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا اور اسی جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح شام کو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح و شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ازار لٹکانے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا ازار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہی اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہی، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں مومن و کافر کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہی، اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ منکر و بدکار ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہر منہ پیا جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔